السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے، بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے اور میں بھی لوگوں کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس پر ایک اسپیشل ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ عاملین جو ہوتے ہیں، یہ جادوگر جو ہوتے ہیں، یہ حساب کتاب کے نام پر والدہ کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی عامل کو فون کرتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا رشتوں کا مسئلہ ہے، میرا کاروبار کی بندش ہے، میرا جادو ہے، جنات ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی جو ہے عمر کتنی ہے، آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی، پورا بایو ڈیٹا آپ کا وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو کم از کم والدہ کا نام ضرور پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس والدہ کے نام کے ذریعے، چونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عامل جادوگر بھی ہوتا ہے، چونکہ بہت سارے ایسے عاملین بھی ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، جو جادوگری والا کام ہے۔ ایک جادوگر وہ ہوتا ہے نا کہ جو باقاعدہ جادوگر ہوتا ہے، اور ایک جادوگر وہ ہوتا ہے کہ جو خود جادوگر تو نہیں ہوتا لیکن اس نے جادوگر کے 2-3 چیزیں کہیں کتاب میں پڑھی ہوتی ہیں، جادو والے عملیات یا وہ کام، وہ ان کو کر رہا ہوتا ہے۔ خود تو وہ جادوگر نہیں ہوتا لیکن ان کو کتاب میں دیکھ کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے بتانے سے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدہ کے نام کے ذریعے حساب کتاب کرنا۔ علم نجوم، علم جفر وغیرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، کوئی وہ نہیں ہے کہ حساب کتاب کے نام پر کہ حساب کر کے ہم آپ کو بتاتے دیکھیں غیب کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اگلے لمحے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے آپ کا نام، والدہ کا نام لے کر بتا دیتے ہیں جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے، کمائی کا ایک دھندا ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ والدہ کا نام کیوں پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیں، والدہ کا نام جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی افیکٹو اور مؤثر جادو اس وقت تک مؤثر نہیں بن سکتا، کوئی بھی جادو اس وقت تک مؤثر اور افیکٹو نہیں بن سکتا جب تک اس میں والدہ کا نام شامل نہ ہو۔ ہاں، والدہ کے نام کے بغیر بھی جادو ہوتا ہوگا لیکن وہ اتنا افیکٹو اور مؤثر نہیں ہوتا۔ سب سے مؤثر اور افیکٹو جادو وہی ہوتا ہے کہ جس میں والدہ کا نام پتہ چل جائے اور اس والدہ کے نام کے ذریعے سے جو جادو کیا جائے۔ چونکہ والدہ کے نام کے ساتھ آپ سوچیں گے کہ کیا جادو ہوتا ہے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کی نام کا پہلا حرف اور والدہ کی نام کا پہلا حرف، ان دونوں کو لیا جاتا ہے اور ان کو ملایا جاتا ہے اور ان کو ملانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا جو معنی بنا ہے، جو لفظ بنا ہے، یعنی مرد وہ آدمی کے نام کا پہلا حرف اور ماں کے نام کا پہلا حرف، ان دونوں کو ملایا تو اس سے بھی ظاہر ایک لفظ بن گیا۔ تو اس لفظ جو بنا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کس چیز کے زیادہ قریب ہے۔ 4 چیزیں ہیں، ہوا، آگ، مٹی، پانی، ان چاروں میں سے کس کے زیادہ قریب معنی بنتا ہے۔ اگر ہوا کے قریب زیادہ بنے، اس کا معنی ہوا کے معنی کے قریب بنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو جادو کیا جائے گا اس کے تعویذات کو آپ نے ہوا میں لٹکانا ہے درخت کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی مٹی کے زیادہ قریب بنے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے جو تعویذات ہیں اس پر جادو تب سے ہی مؤثر ہوگا کہ جب ان تعویذات کو مٹی کے اندر یعنی قبرستان یا قبر میں دبا دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کا معنی آگ کے قریب ہو تو اس کو آگ میں پھینکا جائے۔ اگر اس کا معنی پانی کے قریب ہے تو ان تعویذات کو پانی کے اندر پھینکیں گے، پانی کے اندر دبائیں گے تو تب وہ تعویذات صحیح کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے جادو ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس میں یہی تکنیک اختیار کی گئی۔ پہلے یہودی بڑا زور لگاتے رہے جادو کرنے کا لیکن حضور علیہ السلام پر کوئی ان کا جادو نہیں چلا۔ بالآخر انہوں نے عرب کا ایک مشہور جو جادوگر تھا اس کی خدمات حاصل کیں، اسے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ مجھے جس پر آپ نے جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ تو اس نے محمد کا میم اور آمنہ کا الف یہ لیا اور ان کو ملایا تو ماں بن گیا۔ میم اور الف ملایا تو ماں بن گیا۔ ماں عربی میں پانیوں کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مطلب یہ تھا کہ حضور پر جادو تب اثر کرے گا کہ جب آپ پر جو جادو کیا گیا ہے اس کی جو تعویذات وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو پانی کے اندر دفنایا جائے، پانی کے اندر جو ہے ڈبو کر رکھا جائے۔ چنانچہ اس جادوگر چونکہ بڑا ماہر جادوگر تھا، اس نے اس تکنیک کو اختیار کرتے ہوئے آپ پر جو جادو کیا تو ان جو بھی تعویذات وغیرہ جو چیزیں تھیں ان کو عرب کے ایک دور دراز کنویں کے تہ میں جا کر پانی کے بیچ میں رکھ کر اوپر ایک پتھر رکھ دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام پر اس جادو کی کچھ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا اس میں آپ کے بالوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کہا کہ حضور کی بال وغیرہ مجھے چاہیے،
تو یہودیوں نے چونکہ حضور علیہ السلام کے خدام میں آپ کے نوکروں میں ایک نوکر ایک یہودی لڑکا بھی تھا جو آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، جو آپ کے کام وغیرہ کیا کرتا تھا گھر کے، تو یہودیوں نے چونکہ وہ لڑکا یہودی تھا تو اس کو کہا کہ ہمیں حضور کے بال لا کر دو، تو اس نے پھر آپ علیہ السلام کی جو استعمال کی کنگھی تھی اس کے بیچ میں جو بال لگے تھے وہ دے دیے، اور اس طرح وہ بال بھی آپ کے جادو میں استعمال ہوئے۔ تو اس لیے میں ہر وقت لوگوں کو یہ منع کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر بھی، اور مجھے کالیں بھی آتی ہیں، اور لوگ ایسے ٹرین ہو چکے ہیں کالیں کر کر کے عامرین کو، مجھے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی کالیں کی ہوئی ہیں۔ جب مجھے کال آتی ہے خود ہی کہتے ہیں جی میرا نام یہ ہے، ہیلو جی میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، میری نانی کا نام یہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار میں نے کب پوچھا ہے آپ کی نانی کا نام اور آپ کی والدہ کا نام؟ تو بتا کے تھک گیا ہوں کہ والدہ کا نام کسی کو نہ بتایا کریں۔ یہ والدہ کا نام جب کسی کے پاس چلا گیا، اور خاص طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں، عامرین کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ۔ جب ہم اپنا پورا بایو ڈیٹا اسے دے دیتے ہیں، وہ پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کی ڈوری آپ کی ڈوری جو ہے اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، وہ پھر آپ کو یوں کرے جو مرضی کرے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، اور پھر آپ بعد میں پریشان ہوتی ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ 20 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو کیسے حل ہو؟ آپ نے اپنے پورا ریموٹ کنٹرول ہی اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ اب آپ اس ریموٹ کنٹرول پر آپ کو چلا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ بلیک میلر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی کالیں آئی ہیں مجھے کہ ان سے منتھلی وہ لیتے ہیں، ان پر ایسی چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں کہ منتھلی ان سے لیتے ہیں، وہ اگر دیتے ہیں ان کو تو ایک مہینہ ان کا ٹھیک گزرتا ہے، نہیں تو اگلے مہینے پھر وہ بل، جس طرح بجلی کا بل آ جاتا ہے اس طرح وہ چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں، پھر وہ اپنا بل ادا کرتے ہیں تو اگلا مہینہ ان کا ٹھیک گزرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ جو ہے میرے زیر علاج ہیں، اور جو کہہ لیں کہ جن کے میرے رابطے میں ہیں، جن کے ساتھ اس قسم کے مسائل ہیں۔ اس لیے والدہ کا نام جو مرضی کوئی کہے میں نے حساب کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، والدہ کا نام کسی کو نہ بتایا کریں۔ اپنی کوئی چیز، اپنے کپڑے، اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے استعمال کی کوئی چیزیں یہ کسی کو نہ دیا کریں، اور اپنے صبح شام کی جتنے بھی مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔